اللہ 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 اللہ۔ ایک بات یاد آئی کہ بہت سالوں پہلے یعنی تقریباً 1992 کی بات کر رہا ہوں، میرا مرکز پر جانا ہوا تھا، اور اس وقت میری بھی بہت بھرپور جوانی تھی۔ مرکز پر جانا ہوا تھا، نظام الدین مرکز پر جانا ہوا تھا۔ وہاں پر ملاقات ہوئی، چونکہ میں تو پڑھنے والا طالب علم تھا، وہاں سہارنپور مظاہر العلوم میں پڑھتا تھا، وہ تو کسی کام سے مرکز پہ جانا ہوا تھا، تو ملاقات ہوئی ایک بہت بڑے اللہ کے ولی سے۔ وہ 1992 کی بات کر رہا ہوں، حضرت مولانا عمر پالن پوری۔ کون اللہ کے ولی؟ بولو، حضرت مولانا عمر یہاں جو بڑے بوڑھے انہوں نے دیکھا ہوگا حضرت مولانا عمر پالن پوری کو، یہ جوانوں نے نہیں دیکھا ہوگا۔ میں نے 1992 میں نظام الدین مرکز میں ان کے کمرے میں جا کر ان سے ملاقات کی۔ اچھا، جب میں ان سے ملاقات کرنے کے لیے پہنچا، میں ایسے بیٹھا تھا، میں تو اپنے کام سے گیا تھا، ایک خط مجھے پہنچانا تھا، وہ خط پہنچانے کے واسطے گیا تھا، لیکن مجمع بیٹھا ہوا تھا وہاں پر۔ اس وقت جو حضرت مولانا عمر پالن پوری نور اللہ مرقدہ نے بات کہی، وہی بات میں آپ کے سامنے دہرانا چاہتا ہوں۔ بس معاملہ ایسا ہے کہ زبان میری ہے، کلام ان کا ہے۔ بولو، زبان میری ہے، کلام ان کا ہے۔ بہت پیاری بات انہوں نے کہی، وہ بات کو میں اپنے انداز میں بتا رہا ہوں ابھی آپ کو۔ یہ انہوں نے بتایا کہ دنیا بھر کے مسلمان کلمہ پڑھنے والے، بولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا بھر کے کلمہ پڑھنے والے دو حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ کتنے حصوں میں تقسیم ہو گئے؟ ہم یہاں جتنے بیٹھے ہیں نا، ہم بھی ڈیوائیڈ ہے دو حصوں میں۔ کچھ وہ ہے جو اللہ کے بہت فرما بردار بندے ہیں، اگر ہماری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہیں نا، وہ بھی دو حصوں میں ہیں۔ کچھ اللہ کے بندے اور بندیاں ایسی ہے 24 گھنٹے اللہ کی محبت میں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں، مطلب فرما بردار۔ فرما بردار سمجھ گئے نا؟ اوبیڈینٹ، یعنی ایک دم فرما بردار۔ 5 وقت کی نماز پڑھنا، سال گزرے تو زکوٰۃ دینا، اللہ کے راستے میں وقت لگانا، رمضان کے روزے رکھنا، تہجد میں اٹھنا، فرائض پڑھنا، سنتیں پڑھنا، نوافل پڑھنا، مستحبات پڑھنا، حج کرنا، عمرہ کرنا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو فرما بردار ہے، جو بالکل لگے ہوئے ہیں شریعت کے ساتھ، دین کے ساتھ۔ اللہ اور بھی استقامت نصیب فرماوے۔ تو ہم کو دو قسم کے مسلمان ملتے۔ نمبر ایک یہ جو میں نے بتایا، کون؟ بولو نا، فرما۔ اور کچھ ایسے بھی ہم کو ملتے ہیں نافرمان ہے، کبھی فجر پڑھی 15 دن میں، کبھی نہیں پڑھی، کبھی پورا ہفتہ نہیں پڑھا اور جمعہ میں آ گیا، عید میں آ گیا، زکوٰۃ کبھی دی کبھی نہیں دی، اور رمضان میں پہلی رات تراویح میں آتا ہے، دوسری رات تراویح میں آتا ہے، تیسری رات تراویح میں آتا ہے، پھر جو گیا وہ گیا، اب 27ویں رات کو قرآن ختم کروانے آتا ہے۔ ایسے بھی ہوتے ہیں جو یوں کہو آسان الفاظ میں نافرمان۔ تو پوری دنیا کے مسلمانوں کا سروے کرو، اور پوری دنیا میں ہم کو کہے کو جانا، بلیشور کا ہی سروے کرو نا، تو دو طرح کے مسلمان ہم کو ملیں گے۔ نمبر 1 فرما بردار، اور نمبر 2 بولو نافرمان۔ لیکن دیکھو تو دونوں کی زندگی ایک جیسی ہے، حالات دونوں کے اوپر ہے۔ بھائی بیماری تو وہ فرما بردار بھی بیمار ہوتا ہے، نافرمان بھی بیمار ہوتا ہے۔ اس کو بھی دکان کا پرابلم آتا ہے، اس کو بھی دکان کا پرابلم آتا ہے، اس کو بھی بیوی کا پرابلم آتا ہے، اس کو بھی بیوی کا پرابلم آتا ہے، اس کو بھی بچوں کا پرابلم آتا ہے، اس کو بھی بچوں کا پرابلم آتا ہے۔ پریشان دونوں ہیں۔ ارے بولو، پریشان دونوں ہیں۔ جو اللہ رسول کی مانے پورا دن اللہ اللہ، نماز میری، نماز میرا، روزہ میری، زکوٰۃ میرا، حج، او ایک اللہ رسول کی شریعت پر ہے، مگر گھر کے اعتبار سے، کاروبار کے اعتبار سے، سماج کے اعتبار سے، سوسائٹی کے اعتبار سے، کمیونٹی کے اعتبار سے، بیوی کے اعتبار سے، بچوں کے اعتبار سے وہ پریشان۔ اور جو نہیں پڑھتا نا، کبھی کبھی نماز پڑھتا نہیں پڑھتا، وہ بھی بولو پریشان۔ تو دونوں پریشان ہیں۔ تو کبھی ایسا بھی ہوئے
کہ ہمارے دماغ میں خیال آ کہ روز فجر کی نماز پڑھتا اور میں بھی پریشان جان سے مال سے، ہاں، اور یہ میرا پڑوسی یہ نماز نہیں پڑھتا وہ بھی پریشان، تو میرے کو نماز پڑھنے سے کیا ملا اور اس کو نماز چھوڑنے سے کیا نقصان ہوا؟ وہ بھی پریشان ہے اور میں بھی پریشان ہوں۔ اب اس کا جواب ہم کو چاہیے، بولو اس کا جواب ہم کو چاہیے۔ اور جواب جب آپ سنو گے نا تو آپ کا دل بھی آج کہے گا ابھی سے میں فرما بردار بن جاؤں۔ کون کون سنے گا جواب؟ ذرا ہاں بولو تو۔ بہت دھیرے دھیرے ہاتھ اٹھاتے ہو نا آپ لوگ۔ میں نکاح قبول کروانے آیا آپ کا، ایک تو ویسا بھی بلیشور آیا اتنا، اور معلوم نہیں بلیشور میں جب بھی میں آتا ہوں نا تو کھانا ایک ہی آدمی کھلاتا ہے میرے کو، وہ ہمارا وہ سلیم بھائی، یہی آگے پیچھے ہوگا کھلائے گا۔ باقی بلیشور میں چولہے وولے نہیں جلتے، کھانا پکتا وقتا نہیں ہے، فاقہ کرتے ہو۔ جب بھی بلیشور آؤ تو دماغ میں یہی ہوتا ہے وہ سلیم بھائی، یہ سلیم بھائی نے بلیشور، بلیشور نے سلیم بھائی، باقی سب کے گھر میں چولہے نہیں جلتے، بیوی پلاٹھی مار کے بیٹھی رہتی ہے۔ کائے کو ایسا کرتے ہو؟ کوئی ٹینشن ہے؟ میں بہت کھاتا بھی نہیں ہوں، اور ابھی تو یہ بائی پاس آپریشن ہوا، اس کے بعد تو کھانا اور بھی بند کم ہو گیا ہے۔ اب تو دعوت دو گے نا بلیشور والا؟ ہیں کر کے جواب دیتے ہو آپ، ہمت سے جواب دو نا۔ خیر، دو طرح کے لوگ ہو گئے، بولو دو طرح کے لوگ ہو گئے، ایک فرما بردار، بولتے جاؤ نا، ایک آپ لوگ بولتے نہیں ہو، اصل میں گھر کا ڈر جو ہے نا وہ باہر بھی آتا ہے، بیوی کا جو ڈر ہوتا ہے نا وہ باہر بھی آ جاتا ہے۔ وہ ایک چھوٹا لڑکا تھا، وہ اسکول میں گیا ہوگا، اسکول میں تو وہ جو ٹیچر ہو یا پروفیسر ہو کوئی بھی ہو، اس نے پوچھا تیرے چاچا کیا کرتے؟ کہا میرے چاچا ڈاکٹر ہے۔ بولو میرے چاچا ڈاکٹر ہے۔ کہا تیرے دادا کیا کرتے؟ کہا میرے دادا بہت بڑے الیکٹریشین ہیں۔ تیرے خالو کیا کرتے؟ تو کہا کہ بہت بڑے پلمبر ہے۔ تو کہا تیرے چھوٹے چاچا کیا کرتے؟ تو کہا وہ کمپیوٹر انجینئر ہے۔ تو کہا تیرے ابا کیا کرتے؟ کہا جو میری اماں کہتی ہے۔ نہیں سمجھ میں آوے تھوڑی دیر کے بعد امام صاحب کو پوچھ لینا، یہ امام صاحب بھی چہرے سے دکھی دکھی میری طرح نظر آتا ہے۔ شادی ہو گئی نا مولانا؟ ہاں تو وہ تو چہرہ ہی بتاتا ہے کہ آپ کی شادی ہو گئی ہے۔ جو میرے جیسا دکھی ہوتا ہے میں بہت جلدی پہچان لیتا ہوں۔ خیر ایک مرتبہ پھر بولو، یہ جتنا ہمارا مجمع ہے دو قسم میں، فرما بردار اور نا۔ آپ سنو گے تو آپ کی عقل حیران ہوگی، کیونکہ زبان میری یہ بات تو اللہ کے ولی کی ہے۔ کون؟ حضرت مولانا عمر پالن پوری نور اللہ عمر قدو ومت جاؤ، بہت زبردست اللہ کے ولی کی بات میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ صرف زبان میری ہے کہ دو قسم کے مسلمان ہیں، فرما بردار اور نا۔ اچھا یہ ہم کو تو دونوں ایک جیسے لگتے، کیونکہ یہ بھی پریشان ہے فرما بردار بھی، اور بولو وہ بھی پریشان۔ لیکن قرآن پاک اٹھاؤ، قرآن پاک نے اتنا اچھا فیصلہ سنایا، قرآن نے کہا دونوں برابر نہیں ہیں۔ ارے بولو دونوں برابر۔ ایک فجر پڑھ رہا ہے، روز فجر پڑھتا ہے، اور ایک کمبخت گھر میں سوتا ہے فجر نہیں پڑھتا، وہ بھی بیمار ہے، ڈائبٹیز پریشر، اس کو بھی ڈائبٹیز اور پریشر۔ اللہ کہتے دنیا کی نظر میں دونوں برابر ہے، لیکن میری نظر میں دونوں برابر نہیں۔ اور اللہ نے ایگزامپل دیا، اللہ نے فرمایا دیکھو ایک ہے بلائنڈ جس کو نظر نہیں آتا، اور ایک ہے دیکھنے والا، بتاؤ دونوں برابر ہو سکتے؟ بلائنڈ اور دیکھنے والا دونوں برابر ہو سکتے؟ نہیں۔ اچھا پھر اللہ نے کہا اجالا اور اندھیرا دونوں برابر ہو سکتے؟ اجالا ہوگا تو اندھیرا نہیں ہوگا، اندھیرا ہوگا تو اجالا نہیں ہوگا۔ اچھا کہا گرم اور ٹھنڈ دونوں برابر ہو سکتے؟ گرمی ہے تو ٹھنڈی نہیں، اور ٹھنڈی ہے تو گرمی نہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا زندہ اور مردہ دونوں برابر ہو سکتے؟ جو زندہ ہوگا جیسے ہم بیٹھے وہ مردہ نہیں، اور جو مردہ جنازہ رکھا ہوگا وہ زندہ نہیں۔ اللہ کہتے جیسے یہ سب چیزیں برابر نہیں ہو سکتی، ویسا نماز پڑھنے والا اور نہ پڑھنے والا، اللہ کہتے میری قسم یہ دونوں بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اور یہ قرآن میں لکھا ہے۔ ارے بولو نا یہ کہاں پر لکھا ہے؟ قرآن میں۔ جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھیں گے ماشاءاللہ۔ ابھی بہت اچھا بچے نے آپ نے پڑھا نا قرآن، بہت اچھا قرآن پاک پڑھا۔ اللہ ایسا قرآن پاک ہم سب کی اولاد کو پڑھنے کی توفیق عطا فرماوے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ
وما يستوي الأحياء ولا الأموات. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایک دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا. پورا مجمع بولے گا دونوں برابر. ساتھ میں بولو دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اندھیرا اور اجالا دونوں برابر نہیں ہو سکتے. گرم اور ٹھنڈ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. زندہ اور مردہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اسی طرح اللہ نے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسیء. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا فرما بردار بندہ اور بندی، نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، زکوٰۃ دینے والا، حج ادا کرنے والا، اللہ رسول کی ماننے والا، اللہ کہتے یہ ایک طرف اور نہ ماننے والا ایک طرف. تیری نظر میں دونوں برابر ہوں گے. اللہ فرماتے میری نظر میں دونوں برابر. تو برابر نہیں تو فرق کیا ہے دونوں میں؟ ڈیفرنس کیا ہے؟ اتنا تو اللہ نے کہہ دیا کہ دونوں برابر. اب آگے اللہ قرآن میں کیا فرماتے معلوم؟ جو میری مانے گا، میرے رسول کی مانے گا، اس کو میں 3 انعامات دوں گا. سبحان اللہ بولو. کہ اور دینے والا کون؟ میں نے بولو نا دینے والا کون؟ اللہ فرماتے وہ 3 انعام دوں گا جو میں ہی دے سکتا، میرے سوا کوئی نہیں دے سکتا. سوچو وہ 3 انعامات، 3 پریزنٹ، 3 تحفے کتنے بڑے ہوں گے. جو دینے والا کون ہے؟ اور اللہ کہتے ہیں میں ہی دوں گا، میری ذات کے سوا کوئی دے بھی نہیں سکتا. لیکن کس کو دوں گا؟ فرما برداروں کو، ماننے والوں کو. نہ ماننے والوں کو نہیں دوں گا، ان کو محروم کر دوں گا. اللہ حفاظت فرماوے. جو نماز پڑھنے والے ان کو میں دوں گا. لیکن کتنے انعامات دوں گا؟ 3. اور اللہ کہتے ہیں میرے سوا کوئی دے بھی نہیں سکتا. تو ہم نے قرآن پاک کو اٹھایا کہ وہ کون سے 3 انعامات اللہ دینے والے ہیں. تو سب سے پہلا انعام اللہ نے فرمایا ہدایت نصیب کروں گا. بولو کیا نصیب کروں گا؟ اور سچ بتاؤ ہدایت اللہ کے سوا؟ ایمان اللہ کے سوا؟ اللہ خود فرماتے او میرا بندہ میں نے تیرے کو کلمہ دیا. اللہ کہتے میں نے تیرے کو کلمہ دیا، ورنہ میں نہ دیتا دنیا کی کوئی طاقت تجھے کلمہ نصیب نہ کر سکتی. اللہ نے فرمایا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یہ بات کا اعلان کر دے ہدایت دینے والا کون؟ اگر اللہ ہدایت نہ دیتا ہم میں سے کسی کو کلمہ نصیب. تو پہلا انعام بولو کیا ملے گا؟ ہدایت. جس کو اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیارے پیارے بندے اور بندیاں، اللہ فرماتے جو میرے شریعت کی فکر کرے، جو فرما بردار ہوئے، بھلے تکلیفیں اٹھاوے، جان کی تکلیف، مال کی تکلیف، اولاد کی تکلیف، لیکن اللہ فرماتے میرے طریقے پر رہے، میں پہلا انعام دوں گا. پھر پورا مجمع بولے گا پہلا انعام اللہ کیا دیں گے؟ ہدایت کون دیتا ہے؟ اور اللہ نے ہدایت دینے کے لیے کچھ دیکھا نہیں. اگر اللہ نے خوبصورتی دیکھی ہوتی نا کہ خوبصورت لوگ کو ہدایت دوں گا، تو سب سے پہلے ہدایت ملی ہوتی ابو لہب کو. کس کو ملی ہوتی؟ ابو لہب. کیونکہ مکے کا بہت خوبصورت تھا. ابو لہب جو تھا نا، جس کو قرآن کریم نے بددعا دی تبت یدا ابی لہب و تب، وہ ابو لہب بہت خوبصورت تھا. لیکن اللہ نے خوبصورتی کو نہیں دیکھا. ایمان دینے میں اللہ نے خوبصورتی کو نہیں دیکھا. اچھا اللہ نے مال کو بھی نہیں دیکھا، ورنہ مکے کے امیروں میں ابو جہل کا نام آتا تھا. مکے کے امیروں میں، رئیسوں میں کس کا نام آتا تھا؟ ابو جہل. ابو جہل کو ہدایت ملی؟ ارے بولو ہدایت ملی؟ نہیں ملی. اچھا اللہ نے سرداریت کو بھی نہیں دیکھا، ورنہ سردار ہونے میں سب سے آگے امیہ تھا. بولو سردار بننے میں، چودھری بننے میں سب سے آگے کون تھا؟ امیہ. لیکن اللہ نے نہ خوبصورتی کو دیکھا، نہ مال کو دیکھا، نہ کرسی کو دیکھا، نہ سرداریت کو دیکھا. اللہ نے ایمان دیا تو حبشے والے حضرت بلال کو ایمان سے مالا مال کر دیا. تو ہدایت دینے والا کون؟ تو پہلا انعام ہم کو کیا ملے گا؟ ہدایت. بولو کیا ملے گا؟ اور یہ انعام کون دے گا؟ اللہ. اللہ کے سوا ایمان کون دے گا؟ بولو نا کون؟ اللہ. اللہ کے سوا کوئی نہیں دے گا. آپ کو معلوم ہے یہ ہدایت والا انعام ہمارے نبی بھی نہیں دیں گے. بولو ہمارے نبی بھی.
کیونکہ ہمارے نبی کے چچا کون؟ ابو طالب، بہت محبت، ہمارے نبی بھتیجے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ چچا ابو طالب، چچا بھتیجے میں بہت محبت، اور چچا ابو طالب کا آخری وقت، بولو چچا ابو طالب کا آخری وقت، ہمارے نبی گئے، قریب میں گئے، اور ہمارے نبی نے فرمایا یا عمی قل لا الہ الا اللہ تفلح، یا عمی قل لا الہ الا اللہ تفلح، عمی مانے چچا، او میرے چچا کلمہ پڑھ لو، او میرے چچا آخری وقت ہے، او میرے چچا، ہمارے نبی رو رہے ہیں، میرے چچا کلمہ 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 پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، لیکن چچا نے کلمہ پڑھا نہیں، اور آنکھیں بند ہو گئی۔ جب آنکھیں بند ہو گئی تو ہمارے نبی روئے، اللہ میرے چچا تھے، اللہ میرے چچا تھے۔ اللہ نے فوراً آیت اتاری، میرا مصطفیٰ تو بہت پیارا ہے لیکن ہدایت دینا تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، میرے ہاتھ میں ہے۔ فوراً آیت آئی، آج بھی وہ آیت ہے قرآن میں 20واں پارہ، کون سا پارہ؟ اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا مصطفیٰ ہدایت دینا تیرے ہاتھ میں نہیں۔ پورا بلیشور بولے گا ہدایت دینے والا کون؟ تو پہلا انعام ہم کو کیا ملے گا؟ بولو ہدایت، ساتھ میں بولو پہلا انعام کیا ملے گا؟ ہدایت۔ دوسرا انعام اللہ نے کیا فرمایا معلوم ہے؟ جو میرا ماننے والا ہوگا نا، فرما بردار ہوگا، اللہ فرماتے دوسرا انعام میں اس کی مدد کروں گا۔ بولو میں اس کی مدد کروں گا، سکسیس، کامیابی اس کے قدم چومے گی، میں اس کی مدد کروں گا۔ تو سوال ہوتا ہے اللہ تو سب کی مدد کرتے ہیں، ارے بولو نا اللہ، ابھی رات کا کھانا کھائے نا ہم نے بھی کھائے، انسان نے بھی کھائے، جنات نے بھی کھائے، چرندے نے بھی کھائے، درندے بھی کھائے، پرندے بھی کھائے، تو اللہ تو سب کی مدد کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں لکھا ہے، قرآن کریم میں لکھا، اللہ نے فرمایا نصر من اللہ وفتح قریب، اوپر سے ذکر چلا آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جو میری ماننے والے، میرے نبی کی ماننے والے، بھلے تکلیف اٹھانے والے، اللہ فرماتے میں مدد کروں گا، کامیابی اس کے قدم چومے گی۔ ہم نے پوچھا اللہ مدد تو آپ سب کی کرتے ہیں، کامیابی تو سب کے قدم چومتی ہے، یہاں مدد کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے چاہے گا نہ چاہے گا اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کر دے گا۔ دوسرا انعام اللہ موت کے وقت کیا نصیب کرے گا؟ اچھا، اور یہ انعام کون دے سکتا؟ اللہ کے سوا کوئی دے سکتا؟ کیونکہ موت کے وقت کوئی کومے میں ہے، کوئی وینٹیلیٹر پہ ہے، نہ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے، کتنے دن سے کہا 14 دن ہو گئے، 15 دن ہو گئے، کومے میں، نہ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے نہ بات کر رہا ہے نہ پہچان رہا ہے، اس کو یوں کرو تو اس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ ایسے حال میں بھی اللہ فرماتے میرا فرما بردار بندہ ہوگا، تمہیں معلوم بھی نہیں ہوگا، وہ چاہے گا نہ چاہے گا میں موت کے وقت کلمہ نصیب کر دوں گا۔ کیونکہ ہم کو تو موت کا خیال بھی نہیں آتا نا، آتا موت کا خیال آتا؟ ایک مرتبہ ہمارے آقا، بولو محمد، ایک بات دوسری بات بتا رہا ہوں، ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو پوچھا موت کے بارے میں کیا خیال ہے بھائی، موت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہا اللہ کے رسول موت اتنی قریب ہے، اتنی قریب ہے کہ آج ہو گئی تو یہ معلوم نہیں کل ہوگا کہ نہیں ہوگا، آج سنیچر ہو گیا یہ معلوم نہیں کل اتوار ملے گا۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ برابر نہیں ہے خیال، برابر خیال۔ تو ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے رسول میں تو موت سے بہت ڈرتا، موت اتنی قریب ہے کہ صبح کرو تو میرے کو معلوم نہیں رات ہوگی، رات کرو تو معلوم نہیں کہ میری صبح ہوگی۔ ہمارے نبی نے برابر نہیں، بولو موت کا خیال برابر۔ تو ایک تیسرے صحابی کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے رسول موت میرے اتنے قریب ہے، اتنے قریب ہے کہ میں اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کروں تو پتہ نہیں سلام پھیروں گا کہ نہیں پھیروں گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا ابھی بھی موت کا خیال برابر نہیں۔ ہم کو بتاؤ یہ تین خیالوں میں سے کوئی آتا ہے؟ لیکن ہمارے نبی نے تینوں کو فرمایا تمہارا خیال برابر نہیں۔ تو پھر صحابہ نے پوچھا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، آپ ہی بتاؤ نا کہ موت کا کیسا خیال ہونا چاہیے۔ ہمارے نبی نے فرمایا میرا یہ حال ہے، ایک سلام پھیروں معلوم نہیں کہ دوسرا سلام پھیروں گا یا اس سے پہلے موت آ جائے گی۔
تو موت کا تو ایسا تصور ہونا چاہیے. دعا کرو چاہے نہ چاہے اللہ موت کے وقت کیا نصیب فرمائے؟ کلمہ. کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا جس کو چاہوں گا کلمہ دوں گا. دیکھو ہم نے زندگی بھر کلمہ پڑھا، بولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ فرماتے چاہوں گا تو موت کے وقت دوں گا، اور چاہوں گا تو تیرے کو کلمہ دوں گا ہی نہیں، تو موت کے وقت مال کرے گا یا موبائل کرے گا، یا تو اولاد کرے گا، یا پیسہ کر کے دنیا سے چلا جائے گا. اور اللہ معاف کرے کسی کو گالی دینے کی عادت ہوتی تو گالی دیتا چلا جاتا ہے. قرآن کریم میں 13ویں پارے میں اللہ نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میری مرضی، جس کو چاہا موت کے وقت کلمہ دیا اور جس کو چاہا بھلا دیا. کرنے دھرنے والا کون؟ تو میرے بلیشور والے مائیں بہنیں بیٹیاں اور آپ سب ساتھ میں کہو گے ماننے والوں کو کتنے انعام ملیں گے؟ پہلا انعام، دوسرا انعام موت کے وقت، اور تیسرا انعام اللہ نے کیا فرمایا معلوم؟ ایک بار میرا ماننے والا بن جا، نماز پڑھ لے، اللہ کہتے جہنم تو دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی تیرے قریب نہیں آئے گا. اور یہ انعام بھی کون دے گا؟ کیونکہ اللہ نے کہہ دیا کچھ لوگوں کو جنت میں، کچھ لوگوں کو جہنم میں. ہم کو نہیں معلوم کہ ہم جنت میں ہیں یا جہنم میں. اللہ نے فرمایا فریق فی الجنہ وفریق فی السعیر. اللہ فرماتے میری مرضی ایک جماعت جنت میں جائے، ایک جماعت جہنم میں جائے. ہم کو نہیں معلوم ہم کون سی جماعت میں جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے میرا ماننے والا بن جا، میرے نبی کا ماننے والا بن جا، تجھے بغیر حساب و کتاب ایسی جنت عطا فرماؤں گا کہ جہنم تو دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی تیرے قریب نہیں آئے گا. پڑھو نا میرے ساتھ میں، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بن جا، میرے مصطفیٰ کا بن جا، جہنم تو دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی تیرے قریب نہیں آئے گا. تو کتنے انعام ہو گئے؟ آواز نہیں آ رہی آپ کی؟ کتنے انعام ہو گئے؟ کون کون تیار ہے 3 انعام کے لیے؟ اس کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ یہاں بلیشور میں تو ہاتھ اٹھانے کو بھی بھاری پڑتا، کچھ لوگ ایسا ہاتھ اٹھا رہے ہیں، ہاں میرے کو سلام کرتا بھائی تو. بولو نا 3 انعامات کے لیے کون کون تیار؟ اور یہ انعام پورا مجمع بولے گا. تینوں انعام آپ نے سنے. پہلا انعام ہدایت، بولو دینے والا کون؟ اللہ. نمبر 2 موت کے وقت کلمہ، دینے والا کون؟ اللہ. نمبر 3 جہنم تو دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی قریب نہیں آئے گا، یعنی جہنم سے بچانے والا اور جنت میں لے جانے والا کون؟ اللہ. اللہ کے سوا بولو یہ انعام کوئی نہیں دے سکتا. لیکن اللہ کہتے میرے فرما بردار بندوں کو دوں گا، اور جو کبھی پڑھے نماز کبھی نہیں پڑھے اللہ کہتے محروم کر دوں گا. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. میرے دوستو